اللہ ہے بڑا مہربان گواہی دیتا ہے یہ قرآن، اللہ ہے بڑا مہربان گواہی دیتا ہے یہ قرآن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان کیوں ہے تو پریشان، اے انسان کیوں ہے تو پریشان، آ لوٹ لے رب کی دولت رمضان۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار امتیاز، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دولت رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ آج 20 روزے ہو گئے ہیں، دوسرا اشرہ مکمل ہونے کو ہے، اور آپ لوگ یقیناً اس پروگرام کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں ٹرانسمیشن کا آغاز اپنے قرآن پاک کی تلاوت سے کرتا ہوں، اور یقیناً اللہ کا نام لے کے اگر کسی چیز کا آغاز کیا جائے تو اس کے اندر برکت ضرور آتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے اگر مہمانوں کا انٹروڈیوس کروا دوں آپ کو، جو آج کے اس ٹرانسمیشن کے میرے مہمان ہیں، وہ ہیں علامہ سید سلطان اعظم شاہ صاحب۔ ان کو ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی یاد کیا تھا، اور ابھی ان سے دوبارہ ریکویسٹ کر کے ان کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے بلایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے جو ہمارے نعت خواں، وہ 2 نعت خواں ہیں آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں، اور دونوں استاد شاگرد ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ان کو ٹرانسمیشن میں دیکھا۔ محمد شہباز بھٹی صاحب ہیں، اور انہی کے جو شاگرد ہیں وہ ہیں محمد طلحہ بھٹی، اور ان کو آپ آج سے پہلے بھی جو ہے ہماری ٹرانسمیشن میں نعت پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹرانسمیشن میں اپنا ٹائم دیا۔ تو میں شاہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا پہلے کی طرح کہ تلاوت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا اپنے اندر ایک بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کو سننے کا بھی بہت ثواب ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے تو اس چیز کا کیا، اس کے اندر کیا ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ دونوں کا، تینوں کا بلکہ بہت شکریہ کہ آپ اس ٹرانسمیشن میں جو ہے آپ آئے۔ تو آج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 20واں روزہ ہے، اور آج ایک خاص ٹاپک ہے، یعنی کہ خاص ٹاپک یہ ہے ہمارا کہ فتح مکہ، یعنی کہ مکہ کی فتح ہوئی تھی، مکہ کو بھی آزادی دلوائی گئی تھی۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، کیسے فتح ہوا تھا مکہ، اور یہ کس رمضان المبارک میں ہوا تھا، اور اس ٹاپک کو 20ویں روزے میں اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ 20ویں رمضان المبارک کو، یعنی کہ 20ویں روزے کو فتح مکہ ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم جانیں گے کہ کیسے آزاد ہوا تھا، کیا واقعہ تھا، اس کے اندر حقیقت تو بے شک ہے، لیکن اس کی پوری جو ہسٹری ہے، تاریخ کیا ہے،
وہ آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم جانیں گے. تو اس لیے میں نے شاہ صاحب کو آج دوبارہ بلایا ہے, اور یہ شاہ صاحب بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا انشاءاللہ آج ہمیں فتح مکہ کا ٹاپک جو ہے نا وہ ایکسپلین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے چینل پر اپنے پروگرام میں مجھے شامل کیا. اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو سلامت رکھے, آپ کے چینل کو مزید رب العالمین برکتیں عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے فتح مکہ جو ہے الحمدللہ ہمارا وہ عبادت کا مرکز ہے. بے شک بے شک. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو مکمل مکہ کی آزادی دلوائی گئی تاکہ وہ جب چاہیں عمرہ کریں, جب چاہیں حج کریں, جب چاہیں وہاں پہ مسجد حرام میں نمازیں پڑھیں. تو سب معاملات سرکار نے بخوبی اچھے انداز سے, سرکار چاہتے تھے کہ کوئی خون ریزی نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو, کسی قسم کا کوئی دنگا فساد نہ ہو. بڑے اچھے طریقے سے, آسن طریقے سے, خوبصورت طریقے سے سرکار نے مکہ فتح کیا. آج الحمدللہ مسلمان جہاں سے بھی جاتا ہے مکہ شریف میں تو اطمینان کے ساتھ, پرسکون کے ساتھ وہاں پہ نوافل ادا کرے, سجدہ کرے, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگے. آج کوئی وہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور بندہ بخوبی جانتا ہے کہ الحمدللہ وہاں پر آزادی کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. فتح مکہ جسے فتح عظیم کہا جاتا ہے, اور یہ معاملہ جب ہوا تو 20 رمضان المبارک تھا. اس وقت سن 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, اور بمطابق جو ہے نا 10 جنوری اور اس کی 630 عیسوی میں یہ فتح مکہ آزاد ہوا. قریش مکہ کی جانب سے ایک بار بار وہ اصرار کر رہے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے آئیں گے اور یہاں پر آ کے مکہ کی جو ہے مکمل اس کے لوازمات سنبھالیں گے. وہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو, قریش مکہ چاہتے تھے کہ ایسا معاملہ نہ ہو, سرکار مکہ شریف میں نہ آئیں, مکہ ہمارا رہے اور مدینہ منورہ سرکار کا رہے. بہرحال تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قریش مکہ سے ایک معاہدہ طے کیا. ٹھیک ہے. ایک معاہدہ طے کیا جس کی وجہ سے قریش مکہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی معاملہ نہ بنے, مگر رب چاہتا تھا کہ اللہ کے گھر کو مصطفیٰ آزاد کروائے. سبحان اللہ. سبحان رب یہ چاہتا تھا کہ میرا گھر میرا مصطفیٰ صاف بھی کروائے, قریش مکہ کفار مکہ سے مکہ کو آزاد کروائے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے کفار مکہ قریش مکہ سے بڑی حسن محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا پیار کیا کہ انہوں نے پھر یہ بڑی طویل بات ہے, انہوں نے بالآخر مکہ شریف سرکار کے حوالے خود کر دیا. پھر ایسا وقت کبھی وہ وقت تھا کہ مکہ میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے, پھر وہ وقت آیا کہ کفار خود پیچھے ہٹ گئے اور مکہ شریف سرکار کے حوالے کر دیا. تو یہ مکہ فتح جو ہے 20 رمضان کو اور 8 ہجری کو ہوا, اور 10 جنوری 630 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو واقعی کافی دلچسپ واقعہ ہوگا. اس پورے واقعے کو میں آپ سے سننا بھی چاہوں گا. تھوڑی دیر تک ہم آپ سے یہ واقعہ بھی سنتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آج کے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں شہباز بھٹی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں, تو میں ذرا اس دفعہ ابھی تو پہلے شہباز بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت سی حمد پڑھ دیں اگر آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے جو ہے نا واقعہ سننا چاہوں گا. بہت دلچسپ واقعہ ہے یہ, اور جو آڈینس دیکھ رہی ہے وہ بھی اگر یہ واقعہ سنے گی نا, ظاہر ہے کہ ہمیں جانا تو ہے مکہ, ہر کوئی خواہش رکھتا ہے کہ جی ہم نے مکہ جانا ہے, ہم نے وہاں جا کے عبادتیں کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, رمضان وہاں گزرے تو زیادہ اچھا ہے, حج کرنے کے لیے ہمیں وہاں جانا ہے. لیکن اس کو آزادی میں جب آزادی دی گئی مکہ کی, جب فتح کیا گیا, تب کیا مشکلات آئیں, تب ظاہر ہے کہ ایک پورا واقعہ ہے, اس کو ہم جانتے ہیں. تو جی شہباز بھائی آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اسلام پیش کروں گا آپ کو اور تمام آڈینس کو. السلام علیکم. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا دولت رمضان کی تمام ٹرانسمیشن کی تمام ٹیم کو کہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت خوبصورت پروگرام کیا.
ایک بار پھر میں آپ کا دوبارہ شکر ادا کروں گا کہ آپ نے پھر ہمیں یہاں پر بلایا. تو ابھی ماشاءاللہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے مکہ کی خانہ کعبہ کے اعتبار سے بات کر رہے تھے, تو میں اسی اعتبار سے میں بہت خوبصورت حمد ہے پیش کرنا چاہوں گا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, حیرت سے خود کو میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. شاہ جی کیا خوبصورت شعر, بہت ہی خوبصورت. بکار بھائی توجہ فرمائیے گا. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا خوب لکھا. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر
سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں شہباز بھائی آپ کے، اور کیا خوبصورت حمد آپ نے پیش کی. اور ویسے ہی فتح مکہ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور کیا خوبصورت کلام. واقعی اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی اور کیا شان ہے حضور کی، کہ وہ مکہ جس کو دیکھنے کے لیے ہم خواہش رکھتے ہیں، وہ مکہ کیسے آزاد ہوا. یہ چیز ہم بہت کم لوگ جو ہے نا سننا پسند کرتے ہیں. اب کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مکہ بھی آزاد ہوا ہوگا. بالکل ایسے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ شروع دن سے ہی تھا، مکہ نے کیا آزاد ہونا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اگر کسی کو بھی ہم کہیں یار فتح مکہ ہوا تھا، کوئی واقعہ ہوا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتہ. تو میں تو شاہ صاحب سے سننا چاہوں گا، شاہ صاحب یہ واقعہ ذرا آپ بیان کر دینا، بڑا مزہ آئے گا. جی وقار بھائی، فتح مکہ جیسے ہمیں جشن آزادی ملی، بالکل ایسے ہی وہ بھی تو آزادی ہے. بالکل. تو یہ قریش مکہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ وغیرہ ہمارا نہ ہو، یہ مکہ آزاد ہم سے نہ ہو، ہمارے پاس ہی، ہم اس کے مالک رہیں، جو بھی اس کے لوازمات ہوں ہم دیں، ہم لیں، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہو. مگر رب کا گھر تھا، اس نے تو کرنا تھا نا. بالآخر یہ مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ طے ہوا. اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ جب سرکار گئے نا مکہ فتح کرنے کے لیے، تو راستے میں خبر ملی کہ قریش مکہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے آپ کو روکنے کے لیے. اور جو ان کے وہ جو قریش مکہ کے قبیلے تھے، ایک حلیف قبیلہ تھا بنو دائل بن بکر بن عبد منات بن کنانہ، اس کی ایک اور شاخ تھی بنو نفاسہ، ٹھیک ہے، اور بنو خزاعہ، یہ قبیلہ جو تھا قتل و غارت میں مدد کرتے تھے. یہ سارے قبیلے. تو اس میں جو بنو حلیف تھا، وہ حلیف مسلمانوں کا ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا تھا کہ قتل و غارت نہ ہو، مسلمان بچے رہیں. تو یہ سارے معاملات جب سرکار مکہ فتح کے لیے گئے، مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے، تو جب اس وقت تھے 1400 صحابہ کرام، 1400 کو لشکر لے کر سرکار وہیں سے ہی احرام باندھ کر کہ ہم جائیں گے عمرہ کریں گے، عمرے کی ادائیگی ہوگی اور پھر واپس آ جائیں گے. جب سرکار مکہ شریف کے نزدیک پہنچے تو خبر ملی کہ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، تو آپ کعبہ شریف میں نہ جائیں، لڑائی ہو جائے گی، قتل و غارت ہو جائے گی، جانیں ضائع ہو جائیں گی، تو آپ رک جائیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم وہیں پہ روک لیے. یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے. بالکل. حالانکہ جا مکہ کے لیے رہے تھے، اپنا ذاتی کوئی کام بھی نہیں تھا، نہ ہی اپنی ذات کے لیے جا رہے تھے، مگر پھر بھی جب انہوں نے، حالانکہ یہ خبر سچی بھی نہیں تھی کہ قریش مکہ نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تو آپ نہ جائیں، مگر ایسی بات کوئی نہیں تھی. مگر جیسی خبر ملی تو سرکار نے وہیں اپنے قدم مبارک روک لیے کہ ہم قتل و غارت نہیں چاہتے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں، ہم پرامن چاہتے ہیں. ہم بھی آج بھی الحمدللہ مسلمان یہی چاہتا ہے کہ بھائی چارہ ہو اور امن ہو، امن کے ساتھ رہنے دیں اور خود بھی رہیں. تو جب سرکار نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈال لیا تو حضرت عثمان کو اپنے بھیجا، اپنا ایلچی بنا کر، اپنا خادم بنا کر کہ آپ قریش مکہ کے پاس جاؤ، ان سے بات چیت کرو کہ وہ ہم سے کوئی سمجھوتا کر لیں، ہم سے کوئی بات کر لیں تاکہ یہ قتل و غارت نہ ہو. جب آپ وہاں پر پہنچے تو کچھ ہی لمحے بعد ایک خبر شائع کر دی گئی، ایک خبر کو پھیلا دیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ خبر پہنچی تو ہر طرف بات پھیل گئی. تو سرکار مدینہ اس خبر کو سن کر افسردہ ہوئے. تو سرکار نے سب 1400 صحابہ تھے، سب کو اکٹھا کیا اور سرکار نے اپنے ہاتھ پر ایسے ہاتھ رکھوا کر بیعت لی کہ آپ میری بیعت کرو اور مجھ سے وعدہ کرو، اگر قریش مکہ اور کفار مکہ مسلمانوں پر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، تو آپ اپنی جانوں کے نذرانے دیں گے، آپ اپنی جانوں کے نذرانے دیں گے تاکہ یہ مسلمان جو ہمارے لڑیں گے، اگر کفار مکہ حملہ کریں تو، اگر وہ نہ کریں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو سرکار کے جب مشیر گئے، سرکار کے ایلچی گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے ان سے بات چیت کی تو پھر ان کی طرف سے بھی ایلچی آئے. صحیح. پھر آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے تاکہ معاملات حل ہو جائیں، معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں. جب وہ آتے جاتے رہے تو ایک معاہدہ طے پا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورہ فتح یہ قرآن پاک کی صورت ہے، اس میں مکمل اس کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. قرآن پاک پڑھیں، اس میں ساری سی کچھ ڈیٹیل رب نے قرآن پاک میں بیان کی ہے.
یہ نہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہیں، یہ بڑی پڑھی لکھی بات ہے۔ بہرحال تو سرکار نے کہا کہ ہم سے معاہدہ کر لیں، تو انہوں نے کہا جی بتائیں، تو سرکار نے کہا ہم سے معاہدہ یہ کریں ہم 10 سال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اچھا جھگڑا نہیں کریں گے، مکے کو آزادی۔ انہوں نے کہا جی ہم معاہدہ کرتے ہیں مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جب وہاں سے آئے ہیں مدینہ طیبہ سے مکہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے جتنے مسلمان ہیں یہ یہاں پر عمرہ نہیں کریں گے، اچھا اس سال نہیں کریں گے، اچھا، بھلے صلح بھی ہو جائے اس سال مکمل یہاں پر عمرہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو 1400 صحابہ ساتھ آئے تھے، ہاں آئے تھے وہ سب، کیونکہ احرام کے ساتھ آئے تھے تو عمرے کی نیت سے آئے تھے، مگر انہوں نے کہا ہم سے صلح کرنی ہے تو ہماری پہلی شرط یہ، ویسے تو شرطیں بہت ساری تھیں مگر پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ آپ عمرہ یہاں پر نہیں کریں گے اس سال۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ تو سرکار نے منع جب کیا تو صحابہ کرام کو بہت غصہ اور بہت سے دکھ ہوئے کہ ہم گھر سے چلے احرام باندھ کر اور اللہ کے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے کہا جی اس سال نہیں ہوگا، نیکسٹ سال جب آپ آئیں گے آپ عمرہ کر لیں گے، اس سال نہیں ہوگا۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے بہت ساری آگے باتیں چلتی رہتی تھیں، مگر جب صحابہ کرام ان کی بات کو تسلیم کر گئے، اب انہوں نے ایک اور شرط لگا دی، کہتے ہیں جی یہاں سے مکہ سے جو بھی انسان مدینہ طیبہ جائے گا، کلمہ آپ کا پڑھے گا، مسلمان ہو کر جائے گا، تو یہ ہماری شرط ہے آپ کو اسے واپس بھیجنا ہوگا۔ اچھا، مکہ سے جو بندہ مدینہ مدینہ جائے گا، بیعت لینے کے، ہاں آپ اسے واپس بھیجیں گے، ہاں اور جو مدینے سے مکے آئے گا وہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ ان کی مکاری تھی، ہاں یہ ان کی مکاری تھی کہ جو بندہ مدینہ طیبہ سے مکہ شریف آئے گا تو وہ بندہ واپس آئے گا، واپس مدینہ نہیں جائے گا، جو مکے سے مدینہ جائے گا وہ مکہ واپس بھیجیں گے آپ۔ واپس بھیجیں گے، تو سرکار ہمیں بالکل ٹھیک ہے جی ایسا کر لیتے ہیں، اس بات پہ سرکار راضی ہو گیا۔ حالانکہ سیرت ابن ہشام میں بھی یہ واقعہ نقل ہے، فتح الباری میں بھی اس کے واقعات ملتے ہیں بہت سارے۔ ہجرت کے بعد آپ قبیلہ خزاع کے ایک سردار کو بلایا، کہا کہ بھئی ہمارے معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے حل کروا دو۔ اب جب وہ سردار آیا تو وہ مکہ کے سرداروں کے پاس گیا، ان کو جا کے کہا بھئی آپ ایسا کریں، آپ اچھا معاہدہ کریں تاکہ یہاں پر خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے، تاکہ مسلمان آزادی سے اپنا عمرہ، ان کی مرکز کی جگہ کعبہ بیت اللہ ہے جہاں پر اب ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں تو وہاں پر سجدہ کرتے ہیں کعبہ شریف۔ وہ کعبے کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنے جتن کیے ہیں۔ بالکل ایسے، اب ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہم تو ماں بیٹے اور جیسے گھریلو مسلمان آتے ہی مسلمان بالکل ایسے، سب کچھ یہ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان ہونے میں ہم نے جو ہمارے بزرگ آباء و اجداد جو بڑے تھے انہوں نے قربانی کتنی دی ہیں، بالکل ایسے، بالکل ایسے، بہت کچھ لگا ہے۔ ہمیں تو مفت کا کلمہ مل گیا ہے نا، ہمیں تو کیا پتہ ہمارے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو مفت کی چیز مل گئی، قدر نہیں ہے ہمیں۔ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، بے شک بے شک، کتنا کچھ کھویا ہے، بیٹے گئے، سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کو ترجیح دی۔ بالکل ایسے، اب ہمارے پاس کیا ہے جی، ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی پہ احسان کر کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے نماز پڑھ لی، مولوی صاحب آپ پہ احسان ہو گیا، پیر صاحب یہ وہ۔ تو یہ دیکھیں دین کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی محنت کی ہے، کتنا کچھ خرچ کیا ہے۔ ہمیں تو کچھ خرچ کرنا ہی نہیں پڑا، بغیر خرچ کیے ہمیں کلمہ مل گیا، ایمان مل گیا، اور جس نبی کو لوگ مانتے ہیں اس نبی کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں، بے شک، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل ایسے، تو سرکار دیکھیں کتنی اذیت کی بات ہے کہ لوگ کیسے تھے۔ اب ہم نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب جس کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کعبے کی آزادی کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ گیا ہے۔ بالکل ایسے، یہ زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ فتح مکہ تو بہت لمبی طویل بات ہے۔ اسی کو جو ہے نا آپ آگے ہم سنیں گے اسی واقعے کو۔ تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اگر ہم یہی تاریخ اپنی اٹھا کے دین کی تاریخ بھی پڑھے نا بالکل، تو ہمیں شاید سمجھ آ جائے کہ مکہ کیسے فتح ہوا، کیا قربانیاں دی گئیں۔ بالکل ایسے، ہم پاکستان آزاد ہوا تو 14 اگست کے لیے دھوم دھام سے جشن منائے جاتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی دینی اعتبار سے کوئی دینی تہوار ہے تو اس کو اگر ہمیں صرف یہ 12 ربیع الاول کا پتہ ہوتا ہے یا رمضان کا مہینہ پتہ ہے
یا یہ شب قدر کی راتوں کا پتہ ہے. اس کے علاوہ شاید بہت کم ہی ہمیں, یا شعبان کا چاند نظر آ جائے تو اس ٹائم ہوتا ہے, یا 12ویں کا چاند نظر آئے تو وہ اس میں ایک رٹائی باتیں, ہاں رٹی رٹائی باتیں, یعنی کہ وہ چیزیں مخصوص چیزیں, یعنی کہ کوئی ایک نئی, یعنی کہ جو پرانی چیزیں ہیں جو حقیقت میں کرتی ہیں, اصل ہے, جو اصل حقائق ہیں, جو اصل وجہ ہے, اس کی طرف سے واقعی توجہ ہٹی ہوئی ہے. یہ واقعی فکر کرنے والی بات ہے. تو یہ ذرا واقعہ میں آپ سے ذرا تھوڑا سا آگے سنتا ہوں انشاءاللہ جی. تو یہ جو ہمارے شہباز بھائی کے شاگرد ہیں طلحہ بھٹی, ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک نعت پڑھ دیں, تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم آگے واقعہ سنیں اپنا یہ والا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دولت رمضان کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور بہت اچھا پروگرام سجایا. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, بہت ہی مشہور زمانہ کلام. بہت خوب. بے خود کیے دے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا, عادل میں تجھے رکھ لوں. دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے, دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا, محشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ, عادل میں تجھے رکھ لوں. بڑے خوبصورت شعر. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, اجمیر کا ساقی ہو, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میخانہ, عادل میں تجھے رکھ لوں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت نعت پڑھی آپ نے, اور واقعی کیا مزے کی نعت ہے. عادل میں تجھے رکھوں انداز, اور کیا کہنے شہباز بھائی آپ کے بھی اور آپ کے شاگرد کے بھی, اور ماشاءاللہ سے ظاہر ہے کہ ایک نیکی کا کام آپ بھی کر رہے ہیں, خود تو پڑھتے ہیں, ساتھ کسی کو سکھا بھی رہے ہیں کہ حضور کی شان بیان کرے یا حمد پڑھے, حمد باری تعالیٰ پڑھے. تو فتح مکہ کا ٹاپک تھا, اور جو ہے نا اب میرے ذہن میں وہ میں سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوا ہوگا, آگے کیا ہوا ہوگا.
تو جس طرح 2 تو شرطیں انہوں نے رکھ دی. جی بالکل, ویسے تو بہت ساری تھی نا, بہت ساری شرطیں. اچھا ہاں ظاہر ہے کتنا ہے, 2 شرطیں رکھ دی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ تو حضور نے شرطیں مان لی, وہ تو ہو گیا, سرکار واپس چلے گئے. ہاں غلام بھی واپس, 1400 صحابہ تھے, سب نے احرام کھول دیے. اچھا. اب احرام جب آپ کو پتہ ہے جب انسان گھر سے چلتا ہے تو یہ نیت ہوتی ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. عمرے پہ جا رہا ہوں. اب جو عمرے کی ادائیگی کے لیے میں جا رہا ہوں تو ظاہری بات ہے مجھے وہاں پر جا کر مکہ بھی ساتھ ہو, میں بھی نزدیک پہنچ چکا ہوں, تو مجھے یہ کہا جائے کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, تو آپ سوچیں کیا بیتے گی. یہ تو ہم خاکی بندے ہیں, گناہ گار بندے ہیں, وہ تو خود تاجدار مدینہ تھے. بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ تو اسی طرح سے ہی ہے کہ اگر یہیں ہم کسی کے گھر چلے جائیں یا کوئی اس طرح سے کہہ دیں کہ کسی کو ملنے چلے جائیں, دنیاوی بات کریں, اگر اوکے نہیں ملنا, ٹائم نہیں ہے, یا واپس چلے جائیں کل آنا, تو اس ٹائم بھی بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہی اکڑ ہے کہ جو آنے نہیں دے رہا ہمیں, اور یہ پتہ نہیں کس طرح سے. اور تو یہ باتیں جب ایسی ہوا تو پھر سرکار کیونکہ امن چاہتے تھے, لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے, سرکار چاہتے جو بھی کام ہو محبت سے ہو, اور یہ لوگ میرا کلمہ پڑھیں. اصل مقصد یہ تھا کہ دین کا پرچار ہو, لوگ دین کی طرف آئیں. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے یہاں سے کہ ہم بھی اگر کسی کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں, اس کو قرآن و سنت کی طرف لانا چاہتے ہیں, تو وہ ڈنڈے سے نہیں آئے گا, وہ ہمارے مارنے پیٹنے سے نہیں آئے گا, ہمیں اس کو پیار دینا پڑے گا تاکہ وہ ہم سے محبت سیکھے. خود سرکار دیکھیں مکہ خدا کا گھر ہے, تو جب سرکار کے 1400 صحابہ ساتھ تھے, اگر وہ چاہتے جنگ کر دیتے, خود بھی مرتے, ان کو مارتے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا, مگر سرکار نے کہا کہ نہیں, امن چاہیے. اور کچھ عرصے بعد ایسا ایک واقعہ ہوا, ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. آپ سرکار کے غلام تھے, تو کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے, تو کیونکہ وعدہ تھا, معاہدہ تھا, ان کو واپس بھیجنا تھا, تو جب وہ ابو بصیر ادھر آئے مدینہ طیبہ میں, تو سرکار نے کہا بھائی ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے, آپ مکے سے مدینہ آئے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی محبت کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, آپ اچھا کر رہے ہیں, مگر ہمارا ایک معاہدہ ہے ان سے, آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو اب وہ غلام تھے ابو بصیر, ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے, انہوں نے کہا سرکار ہم واپس نہیں جانا چاہتے. بالآخر سرکار ہمیں کہ بھائی ہم نے ان سے معاہدہ, وہ کہتے ہیں میں اس معاہدے کو مانتے نہیں, میں صرف آپ کو مانتا ہوں, آپ کے رب کو مانتا ہوں, آپ مجھے یہی رہنے دیں. سرکار ہمیں نہیں, ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو دیکھیے یہ کتنی محبت ہے, یہ سرکار نے ہمیں سکھایا کہ بھائی جو وعدہ کریں, جو معاہدہ کریں, اس سے پورے اتریں. اب اگر سرکار چاہتے تو اس کو اپنے پاس بٹھا سکتے تھے, مگر نہیں بٹھایا, کہا کہ تم واپس جاؤ. اب اس نے کیا کیا, وہاں سے نکلے اور راستے میں آ کے مدینہ طیبہ سے دور مکہ کے نزدیک آ کے پڑاؤ ڈال لیا. اچھا. وہ واپس نہیں گئے, مکمل جہاں پہنچنا تھا نہیں پہنچے, راستے میں ہی انہوں نے اپنا ڈیرہ بسا لیا. جب ڈیرہ بسا لیا تو انہوں نے کیا کیا, قریش مکہ کی طرف وہ چھپ کے وار کرتے تھے. اچھا. ان کو پکڑتے تھے, مارتے تھے, ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے. ابو بصیر رضی اللہ عنہ جب وہ جنگ کرتے تھے تو چھپ کے رات کو یا موقع کی تلاش لے کر, تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. بالآخر جب, کیونکہ وہ کفار مکہ قریش مکہ غرور میں تھے, گھمنڈ میں تھے, رفتہ رفتہ جب انہوں نے حملہ شروع کیے, وقتاً فوقتاً 2 دن بعد, 10 دن بعد, 20 دن بعد, مہینے بعد, تو ان کی تعداد بڑھتی گئی. اور وہ کفار مکہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا, پتہ نہیں چل کون کر رہا ہے. جب ایسی معاملات شروع ہوئی, جنگ شروع ہوئی, تو انہوں نے بندے مارنا شروع کی. جب ایسا معاملہ شروع ہوا تو انہوں نے مکہ, قریش مکہ نے سرکار کی طرف دعوت بھیجی کہ آپ ایسا کریں, جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان مکے سے مدینہ جائے گا تو آپ ہمیں واپس کر دیں گے, اب ہم یہ معاہدہ ہم ختم کرتے ہیں. یہ ہے مزہ. انہوں نے خود ہی کیا, خود ہی ختم کیا. سرکار نے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ایسا کر دیں, انہوں نے کہا جب یہ وعدہ ختم کریں اور ایسا کریں, آپ نے وہ ابو بصیر جو تھے نا, ان کو بھی اپنے پاس بلا لیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلوا لیں, تاکہ یہ ہمارا معاملہ ختم ہو جائے. حالانکہ یہ چاہتا تو رب تھا, کام اسی نے کروانے تھے سارے. بے شک ایسے مکہ آزاد کروانا تھا, کیسے کروانا تھا وہ خدا بہتر جانتا تھا. جب ایسا معاملہ ہوا تو کفار مکہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے بھیجا سرکار کے پاس بندہ کہ آپ ایسا کریں, ہم سے جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ وہ ہم سے وعدہ ختم کر لیں, اور جو شرط ہم نے رکھی تھی وہ ہم واپس لیتے ہیں. آپ مدینے والے مدینے میں رہیں, اگر مکے والا مدینے آ جاتا ہے
تو وہ بھی آپ کے پاس رہے. اگر کوئی مدینے والا مکے آتا ہے وہ واپس جانا چاہتا ہے ہم آنے جانے دیں گے. کسی کو جب ان کا غرور ٹوٹا، جب ان کا غرور ٹوٹا اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم شاید کچھ نہیں کر، کیونکہ مسلمان بڑھ رہے تھے روز بروز آبادی بڑھ رہی تھی. جب بڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، ہم سے وہ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو آپ ختم کریں اور اپنے غلاموں کو اپنے پاس رکھیں، ہمیں یہاں رہنے دیں، آپ وہاں رہیں. ایسے کرتے کرتے پھر معاملہ جب شروع ہوا تو کفار مکہ نے خود ہی سرکار کو جو اپنا پورا شہر تھا وہ حوالے کر دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب کیا ہوا، میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوگا آپ کے پاس. بہرحال دوسرا پھر واقعہ پھر ہوا. ٹھیک ہے. قریش مکہ نے، قریش کافروں نے 2 سال بعد 2 سال کے اس معاملے کو جب فتح مکہ کے سرکار نے معاہدہ کیا، اس کے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی. انہوں نے بہت ساری، اب طویل باتیں ہیں تو بہت سارے انہوں نے کام خراب کر دیا. جب کام خراب کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا کہ آپ جو مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یا تو آپ کچھ تلافی کریں، معافی مانگیں، اپنے معاہدے جو آپ نے مجھ سے کیا آپ اس کی پاسداری نہیں رکھ رہے، آپ اس کی تلافی کریں یا پھر معاہدہ ختم کریں. ٹھیک ہے. جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ جیسے چاہیں ویسا کریں، جو معاہدہ کیا تھا آپ اس کو ختم کر دیں. اب ہمارا آپ کا معاہدہ جب ختم ہوا تو سرکار نے ہجرت کے 8 سال بعد سرکار مدینہ سے جب نکلے تو 10,000 صحابہ تھے. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1400 کہاں ہیں اور 10,000. 10 سال میں. اور دیکھیں عرصہ کتنا لگا ہے. صرف 2 سال. ہاں 2 سال کے عرصے میں کہاں 1400 اور کہاں جناب وہ. یہ سرکار جب نکلے وہاں سے 8 سال بعد. ہاں 8 سال ہوئے. 8 سال بعد 10,000 صحابہ تھے. 8 سال بعد 10,000 صحابہ کے ساتھ جب سرکار مکہ کی طرف گئے تو قریش مکہ شہر چھوڑ کر، کیونکہ 10,000 صحابہ ساتھ تھے، اتنا لشکر دیکھ کر وہ گھر شہر جتنا بھی تھا مکہ کا سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اور سرکار زیب و زینت کے ساتھ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. اور پھر سرکار کی کرم نوازی دیکھیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، کسی کو پکڑا نہیں ہے، کسی کو غلط نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ یہ بھی یہی چاہتا تھا، مالک یہی چاہتا تھا کہ اللہ کا گھر آزاد ہو، وہاں پر آزادی سے نماز پڑھی جائے، اس کی بندگی کی جائے. تو سرکار 8 سال انتظار دیکھ لیں. 10,000 صحابہ تھے. 10,000 کہاں 1400 اور کہاں 10,000 کا لکش. پھر جب سرکار وہاں پہنچے تو وہ کفار مکہ وہاں پر اپنے گھروں کو تالے لگا کر، ایسے ہی دکانیں شہر سارا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے. انہوں نے کہا بس جی ہم اب کعبہ جانے اور کعبے والا جانے اور کعبے کو بسانے والا جانے. سبحان اللہ، کیا اور یہ کیا خوبصورت واقعہ تھا. اور یہ حقیقت میں یہ واقعہ جتنا ڈیپ ہم پڑھتے جائیں گے تو یہ اتنا گہرائی میں اتنا گہرائی میں، کیونکہ ایک سے ایک واقعہ. یہ تو ابھی میں نے مختصر سی بات کی ہے، تو لمبی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اور ایسے واقعات ہیں جس میں انسان چاہتا ہے کہ ہم جب دین ہمیں ملا ہے تو ہمیں دین کیسے ملا ہے. 8 سال کا عرصہ ہے. 8 سال ان 8 سالوں میں دیکھیں واقعات کتنے واقعات ہوں گے. یہ تو آپ نے خلاف ورزی انہوں نے کی، انہوں نے خون ریزیاں شروع کی، قتلوں کا. مگر سرکار ایسا نہیں چاہتے تھے. ہاں جی، سرکار ایسا نہیں چاہتے تھے قتل و غارت ہو یا بندے ایک دوسرے کے لڑیں، جنگ نہیں چاہتے تھے. سرکار چاہتے تھے کہ کسی طرح امن ہو جائے. اور دیکھیں وہی امن ہو گیا جب سرکار 10 سال کے ساتھ پہنچے مکہ میں تو سارے کافر گھر چھوڑ کے، دکانیں چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے، پورا مکہ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا جی اب بس کعبہ جانے اور کعبے والا جانے. دیکھ لو، اور فتح مکہ ہو گیا. فتح اور حقیقت میں آپ یہ دیکھیں اللہ اسی طرح سے فتح مکہ ہوا. اسی طرح سے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کا گھر پہلے کفار کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، کفار کے قبضے میں، ان کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کسی طریقے امن و ایمان کے ساتھ اللہ نے وہی جو ہمیں عطا فرمایا. اور بغیر لڑائی کے، بغیر لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوا. ہاں. اور خانہ کعبہ کی کیا ہی باتیں ہیں. سب سے خوبصورت اس کا نظارے سورہ فتح میں سب کچھ یہ معاملات واقعات موجود ہیں. بالکل سیرت شام بھی ہے، فتح الباری بھی ہے، اس میں سارا اس کا مکمل ڈیٹیل ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات خدا نے. اور دیکھیں جب فتح مکہ ہوا تو رب چاہتا تھا
بالکل ایسے رب خود چاہتا تھا کہ میرے گھر کو آزاد کیا جائے، پاک کیا جائے، صاف کیا دین کا کام کیا جائے، دین کے تاکہ لیے اسلام کتنی پھیلے، محنت ہوتی ہے، تاکہ اسلام پھیلے، ایسے ایسے اسلام لوگوں کے دلوں تک خدا کی محبت، معرفت، خدا کا خوف، خدا کی الوہیت پہنچے۔ جب پہنچے گی تو بندہ سیدھے راستے پر جب آئے گا تو وہ مالک بڑا خوش ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور اللہ کو عبادت کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں، اور حقیقت میں دین کا کام کرنے والے بھی پسند ہیں۔ اور اگر اللہ نے پہلے ہی مکہ دے دینا ہوتا تو پہلے ہی مسلمانوں کے نام کر دیتا، لیکن نہیں، وہ دین کی محنت، سب کچھ دیا مگر محنت کرنے کے بعد، اور ہمیں سبق دیا کہ بھائی جس نبی کو میں اتنے لاڈوں سے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے بھیج سکتا ہوں، وہ جو چاہے میرا مصطفیٰ۔ اگر وہ وادی طائف کا ایک واقعہ ہے، جب لوگوں نے پتھر مارے تو فرشتہ سرکار کے بارگاہ میں رب چاہتا ہے جو آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا، لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ اوپر آ جاتا، جو بھی چاہتے ہو جاتا، مگر فرمایا نہیں میں ایسا نہیں چاہتا، بلکہ میں دعا مانگتا ہوں میرا رب ان کو ہدایت دے، میرا رب ان کو، انہی میں سے میرے غلام پیدا ہوں گے۔ تو آج وہی وادی طائف ہے، وہاں پہ دیکھیں نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارے معاملات سرکار نے سب کچھ محنت کر کے ہمیں بتلا دیا کہ جو کچھ بھی ملے گا آپ کی محنت سے ہی ملے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چاہیں ہم یہ اپنے کچھ کریں بھی نہ اور مل بھی جائے، اور مل بھی جائے، بیٹھے بیٹھائے سارا کچھ ہو ایسا جائے، نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی حضور کے تو ایک دفعہ کہنے پہ تو اللہ نے وہ یعنی کہ چیز ہو جانی تھی، لیکن کتنے صحابہ کرام تھے؟ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ اچھا وہ دیکھیں، وہ ایسے صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود آنکھوں سے دیکھا، ایمان کے عالم میں۔ ہمارا عقیدہ اور یہ دل میرا کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہوگا تو میرا دل یہ کہتا ہے اگر وہ منہ سے جو بھی نکالتے صحابہ، خدا فوراً پوری، کیونکہ رضو اللہ سامنے سرکار کا چہرہ ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، صرف 8 سال کے اندر فتح مکہ نہیں ہوا، باقاعدہ دین کا کام چلتا رہا ہے۔ جہاں 1400 صحابہ آئے تھے وہاں 10,000 بھی تو لوگ تھے، 10,000 صحابہ بھی تو تھے، پہلے 1400 تھے، پھر دیکھیں نا، ہاں ظاہر مدینے میں بھی کام چلتا رہا، اور یہ سارے، اور یہ واقعی یہ تو اگر ٹاپک ہم فتح مکہ سننے پہ بہت اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ 8 سال کا دورانیہ، اور اس سے پہلے بھی جو کام ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ کے کئی فرمان تھے، فرشتوں کا آنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہی تھی۔ تو یہ تو بڑا ایک مختصر سا کر کے شاہ صاحب نے فتح مکہ کا اور بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ اکثر ہم کنفیوز رہتے ہیں قریش قبیلے کو لے کے، مکہ کو لے کر اکثر لوگ جو ہے نا کنفیوز رہتے ہیں، تو انہوں نے بڑا ایک آسان طریقے سے جو ہے نا ہمیں سمجھایا۔ ظاہر ہے کہ افطاری کا وقت دوبارہ آن پہنچا ہے، اور ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے نا ظاہر ہے چونکہ کم ہے، آغاز ہے ہمارا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ہم بہت لمبا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے چیزیں ہوں گی۔ میں شاہ صاحب گزارش کرتا ہوں کہ دعا کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ رب لا تزغ فردا وانت خیر الوارثین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کریم اللہ بے نیاز تمام کی حاضری قبول اور منظور فرما، جنہوں نے روزے رکھے مولا کرم تمام کے روزے رکھنا قبول اور منظور فرما، جو لوگ بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما، جو لوگ بھی اولاد ہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ تمام کے حالات پہ اپنا خاص فضل اور رحمت عطا فرما، دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا ایک دفعہ دوبارہ، اور جو ہے نا شہباز آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دوبارہ اپنے پروگرام میں اپنا حصہ بنایا، اپنا سمجھا۔ اللہ پاک آپ کو دن دگنی لا چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین ثم آمین۔ ظاہر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ میری پہلی کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے چینل کی طرف سے، اس ٹرانسمیشن کی طرف سے، میری طرف سے یا میری ٹیم کی طرف سے یا میرے آفس کی طرف سے کچھ اچھی چیزیں لوگوں کو سیکھنے کو مل جائیں، تو اور کیا چاہیے۔ وقار بھائی بہت نکی کام ہے ماشاءاللہ، دین کی بہت سی باتیں ایسی جو عام لوگوں کو نہیں پتہ، وہ آپ کے وسیلے سے ان تک پہنچ رہی ہیں، الحمدللہ بہت بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ ہاں میں بالکل یہ کوشش کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ ٹاپک ہمارا فتح مکہ تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ دکھائے، مدینہ دکھائے، اور حج و عمرے کی سعادت جو ہے نا نصیب فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ
دعا کر لیں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, ہمارے لیے کریں, اپنے والدین کے لیے کریں, اپنے دوستوں کے لیے کریں, عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں. اور چونکہ ہمیشہ میں اینڈ پہ اسی طرح کی باتیں اسی لیے کرتا ہوں تاکہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی 2 لوگ 4 لوگ دیکھ کے سن کر کوئی دعا کر دیں, کس کی دعا قبول ہو جائے نہیں پتہ. اور ظاہر ہے کہ 20 رمضان المبارک ہے, دوسرا عشرہ ختم ہونے پہ ہے, بلکہ ختم ہو ہی گیا ہے ایک طرح سے, اور جو ہے اب تیسرا عشرہ شروع ہوگا, آگ کا عشرہ ہے, اور دوسرا توبہ کا تھا. آج کا دن ہے, ابھی بھی دن ٹائم ہے, مانگ لیں. ویسے تو ساری زندگی توبہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کبھی بھی, لیکن جتنا ہو سکے آپ لوگ توبہ کریں اس چیز سے. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ہے کہ دیکھیں 20 رمضان المبارک کو ہی فتح مکہ ہوا. سب سے فتح مکہ کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ یہ رمضان کے اندر ہوا, رمضان کے اندر ہوا. تو اسی کے ساتھ آپ لوگ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.